بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج آف قرآن اینڈ اسلام کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے منافقت۔ منافقت کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور اسلام کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کرتا رہا۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے مگر دل سے اسلام کا انکار کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت پائی گئی یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ ناظرین اکرام، نفاق کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ جب نفاق، اس کے علامات، اس کی تباہ کاریوں سے جاہل ہوتا ہے تو اس موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نفاق اور اس کی تباہ کاریوں کا علم حاصل کرے اور ان پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو بچانے کی تدابیر ڈھونڈے۔ منافقت کا دوسرا سبب دنیا کی محبت ہے کہ جب بندے پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات منافقت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت جیسی موذی بیماری کی آفتوں پر غور و فکر کرے کہ یہ بیماری مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ناظرین اکرام، منافقت سے بچنے کے بارے میں ایک حکایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص سے اس کا حال احوال پوچھا تو وہ بڑی مایوسی سے بولا، اس کا کیا حال ہوگا جس پر 500 درہم قرض ہو اور بال بچے دار ہو مگر اس کے پلے کچھ نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر گھر تشریف لائے اور 1000 درہم لا کر اس کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، 500 درہم سے اپنا قرض ادا کرو اور مزید 500 اپنے گھر خرچ کے لیے رکھ لو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دل میں عہد کیا کہ آئندہ کسی کا حال دریافت نہیں کروں گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عہد اس لیے لیا کہ اگر میں نے کسی کا حال پوچھا اور اس نے اپنی پریشانی بتائی، پھر اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو میں پوچھنے کے معاملے میں منافق ٹھہروں۔